بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آج کی ویڈیو احرام مصر سے متعلق ہے۔ آج میں آپ کو احرام مصر سے متعلق چند ایسے حیرت انگیز حقائق بتاؤں گی جسے سن کر واقعی عقل دنگ رہ جائے گی کہ انسان ایسے بھی کارنامے انجام دے سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کروں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اہرام مصر میں واقع ہیں اور ان کا شمار انسان کی بنائی ہوئی عظیم ترین تعمیرات میں ہوتا ہے۔ یہ اہرام زمانے قدیم میں مصری تہذیب کے سب سے پرشکوہ اور لافانی یادگار ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ میں یہ اتفاق پایا جاتا ہے کہ ان اہرام کی تعمیر کا مقصد فرعین مصر اور شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے دیگر افراد کا مدفن تھا۔ اہرام مصر میں غزہ کا عظیم ترین اہرام دنیا کے 7 عجائبات میں سے وہ واحد عجوبہ ہے جو ابھی تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ ان عمارتوں کی تعمیر اور عظمت و کاریگری نے سائنسدان اور ماہرین کو حیران کر رکھا ہے، جو صدیوں سے اس پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ شاید پوری دنیا میں اس قدر پر اسرار اور تعجب خیز کوئی اور عمارت نہ ہوگی جو ایک ویران میدان میں کھڑی پوری دنیا کے سائنسدانوں اور اہل علم کو اپنے وجود سے حیرت زدہ کر رہی ہے۔ اہرام مصر کی تعمیر میں اس قدر سائنسی راز پوشیدہ ہے کہ اسے پڑھ کر اور سن کر یقین نہیں آتا، مگر یہ حقیقت پر مبنی حقائق ہیں۔ تو چلیں ہم ان رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں جو اہرام مصر میں پوشیدہ ہیں۔ اہرام مصر کی تعمیر حیرت انگیز تعمیرات میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ جو پتھر اہرام مصر کی تعمیر میں لگائے گئے ہیں ان کا وزن 2 سے 15 ٹن تک ہے۔ اہرام میں تقریباً 30 لاکھ پتھر لگائے گئے ہیں اور فرعون کے کمرے کی چھت پر جو پتھر لگایا ہے اس کا وزن 70 ٹن یعنی 70,000 کلو گرام ہے۔ اور آج تک کوئی بھی سائنسداں یا اہل علم اس کا حل نہیں پیش کر سکے کہ کس طرح بنانے والوں نے اتنا بڑا اور وزنی پتھر چھت کے اوپر لگایا۔ اہرام کی بلندی 149.4 میٹر ہے اور آپ کو یہ سن کر بہت ہی تعجب ہوگا کہ زمین اور سورج کے درمیان بھی 149.4 ملین کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اہرام مصر کے اندر جانے کا ایک راستہ یعنی شمالی پول کی سمت بتاتا ہے اور اندرونی راستہ سخت ستارہ کی جانب اشارہ کرتا ہے، جس کا ذکر سورہ نجم کی آیت نمبر 49 کے اندر آیا ہے۔ مشرکین عرب 3 دیویوں لات، منات اور عزا کے علاوہ آسمان کے دیوتاؤں میں سے شیرا سیارے کی بھی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ سیارہ سورج سے 23 گنا زیادہ روشن ہے اور اس کا زمین سے فاصلہ 8 نوری سال سے زیادہ ہے۔ اسی سیارے کے طلوع کے زمانے میں نیل کا فیضان شروع ہوتا تھا اور اہل مصر یہ سمجھتے تھے کہ اسی سیارے کے طلوع ہونے کا فیضان ہے۔ اہل عرب میں سے خصوصاً قریش اور خزاع اس کی پرستش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی عقیدہ باطلہ کی تردید کی ہے اور فرمایا تمہاری قسمتوں کا مالک شیرا نہیں بلکہ وہ اللہ ہے جو اس کا رب بھی ہے۔ زیر نظر تصویر ایک بچے اور ایک عورت کی حنوط شدہ لاش ہے جو اہرام مصر کے کمرے سے دریافت ہوئی ہے۔ کہتے ہیں اس طرح کی 35 لاشیں ملی ہیں جو عورتوں، بچوں اور مردوں کی ہیں۔ اس احرام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ احرام کے کسی بھی کمرے میں اگر آپ تازہ گوشت کا ایک ٹکڑا رکھ دیں تو وہ کبھی بھی نہیں سڑے گا بلکہ وہ اپنی اصلی حالت میں برقرار رہے گا۔ ہاں یہ ہوگا کہ وہ سوکھ جائے گا لیکن وہ سڑے گا نہیں۔ تو یہ بہت حیرت انگیز بات ہے اور سائنسداں بہت حیران ہے اس راز کو جاننے کے لیے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی چیز وہاں پہ سڑتی نہیں ہے۔ بہرحال یہ لاشیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہاں پر چیزیں سڑتی نہیں ہیں بلکہ سوکھ جاتی۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اہرام کے سرکمفرنسز یعنی محیط کو اگر اس کی اونچائی میں تقسیم کیا جائے تو یہ 3.14 کے برابر ہے، جو میتھس اور فزکس میں پائی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی دائرے کے محیط کو اس کے قطر میں تقسیم کریں تو یہ عدد ملتا ہے۔ یہ ایک ناقابل یقین کرشمہ ہے۔ اس کے علاوہ رات کے وقت اہرام مصر چمکتا ہے کیونکہ اس پر برقی رنگ کی پالش کی گئی ہے۔ جس طرح بعض گھڑیوں کے ڈائل رات کو چمکتے ہیں کیونکہ ان کی سوئیوں اور نمبروں پر تابکار دھات ریڈیم کے طور پر پالش ہوتی ہے، بالکل اسی طرح رات کے اوقات میں یہ اہرام مصر چمکتا ہے، جو ایک حیرت انگیز بات ہے۔ آپ کو یہ بھی سن کر حیرت ہوگی کہ تینوں اہراموں کی لائن
آسمان میں چمکنے والے ستاروں بیلٹ آف اورینین کے متوازی ہیں۔ اور یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ سال میں ایک دن سورج کی شعاعیں اہرام مصر کے اندر داخل ہوتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے وہ دن کون سا ہے؟ وہ دن فرعون کی پیدائش کا دن ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ جس دن فرعون پیدا ہوا تھا اس دن وہ شعاع جو ہے سورج کی وہ اہرام میں داخل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اہرام میں رکھی ہوئی تلواریں اور چھریاں زنگ آلود نہیں ہوتی، حالانکہ وہ ہزاروں برسوں سے وہاں موجود ہیں، اور سائنسداں آج تک اس راز کو سمجھ نہیں سکے کہ وہ زنگ آلود کیوں نہیں ہوتی۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ تینوں اہراموں میں سے جو لکیر گزرتی ہے وہ بحر اوقیانوس میں واقع برمودا ٹرائنگل اور بحر الکاہل میں واقع فارموسا ٹرائنگل کو آپس میں ملاتی ہیں۔ یہ دونوں جگہیں اپنی عجیب خصوصیات کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ یہاں ہوائی جہاز اور بحری جہاز غائب ہو جاتے ہیں اور کمپاس کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اہرام مصر میں جو سب سے بڑا اہرام ہے وہ 3 کمروں پر مشتمل ہے۔ 2 زمین سے اوپر ہیں اور ایک کمرہ زمین کے اندر بنایا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مراہیبو نامی شخص جو ایک ماہر انجینئر بھی تھا، اس نے یہ اہرام تقریباً 20 برسوں میں بنایا تھا، اور اس کی تعمیر میں 1,00,000 مزدوروں نے اپنی جان گنوائی تھی۔ اہرام کی بنیاد کے چاروں رخ نہایت تعجب کے ساتھ زمین کے چاروں سمتوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں، اور اس حیرت انگیز دریافت کی مدد سے 20ویں صدی عیسوی میں اپنے نتائج کو درست کیا جاتا ہے۔ جو دائرہ یا آربٹ اہرام کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، وہ تمام براعظم اور سمندروں کو بالکل برابر 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اس کا رقبہ ایک دوسرے سے برابر ہے۔ اگر بلیڈز وہاں رکھ دیے جائیں تو وہ نہایت تیز تلوار میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سائنسداں یہ راز بھی حل نہیں کر سکے۔ سائنسداں کہتے ہیں جو باتیں آج تک پرانی چیزوں اور رازوں سے ملی ہیں وہ سمندر میں قطرے کے برابر ہیں۔ ایک امریکی پروفیسر نے یہ تمام راز بتاتے ہوئے کہا کہ یہ راز اس بات کے شاہد ہیں کہ یہ کسی بیرونی آسمانی مخلوق کی کارکردگی ہے۔ زمینی مخلوق اتنی عقل و فہم نہیں رکھتی یا نہیں رکھ سکتی، لیکن الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام تعریفیں اس خالق و مالک کی ہے جو قادر مطلق ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ تعمیرات کسی انسان کا کرشمہ ہے یا کسی غیر انسانی مخلوق کا یا کسی آسمانی مخلوق کا، واللہ عالم۔ بہرحال اہرام مصر سے متعلق بہت سارے راز سائنسدانوں نے دریافت کر لیے، بہت سارے راز ایسے ہیں جو ابھی تک پوشیدہ ہیں اور جنہیں دریافت کرنا باقی ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو وہ راز بھی دریافت ہو جائیں گے۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر یہ اچھی لگی آپ کو تو اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ، والسلام۔